السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انشاءاللہ آج کتاب الصوم کی شرح کا آغاز ہوگا، اور شرح کتاب الصوم اس سلسلے میں متعدد دروس دیے جائیں گے، اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ انشاءاللہ یہ شعبان کا جو آخری عشرہ ہے اور پھر رمضان کا جو مہینہ ہے، اس میں جتنے ہم کتاب الصوم سے متعلق مسائل بتا سکتے ہیں، ایک ایک مسئلہ لے کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد رمضان بعد انشاءاللہ پھر آنے والے رمضان کے قریب کچھ مسائل باقی رہ گئے تو بطور تتمہ اس کو ہم پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس عبادت کو انجام دیتا ہے اس عبادت سے متعلق وہ واقف بھی ہو، معلومات حاصل کرے۔ ہم عرصے سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہر مسئلے سے متعلق علم ہو، اور علم دلیل کا نام ہے، اور اس روشنی میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو کتاب الصوم کی میں شرح کروں گا انشاءاللہ، کسی خاص کتاب کی شرح نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم یا بلوغ المرام یا کوئی اور حدیث کی کتاب جس میں کتاب الصوم ہو اس کی شرح ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ بمسئلہ انشاءاللہ ہم ایک ایک مسئلہ لے کر کے بس میں حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آج جس مسئلے سے متعلق بات ہوگی وہ یہ کہ الصوم جب کہتے ہیں تو اس کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لغوی اور شرعی معنی کیا ہے اس کو نہایت اختصار سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ عربی زبان میں صام یصوم صوما وصیاما، اس کے جو بنیادی حروف ہیں الصاد والواو والمیم، صوام، اس کا معنی بتاتے ہوئے احمد بن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں بتاتے ہیں کہ اصل یدل علی امساک و رکود فی مکان، یعنی کسی چیز کا ٹھہر جانا، رک جانا، کسی چیز کا رک جانا، ٹھہر جانا، عربی زبان میں اس کا بنیادی معنی۔ عربی زبان میں الصوم کیا معنی ہے؟ اصل معنی الصوم، یعنی اس کا اصل معنی یہ ہے کہ الامساک عن الفعل، کسی بھی کام کو آدمی جو کرتا رہا ہے اس سے رک جائے، اس سے رکا رہے، یہ بنیادی معنی ہے۔ اب دیکھو عربی زبان میں اس فعل کا جو استعمال ہوتا ہے، ایک گھوڑا ہے مثلا، عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس گھوڑے کو جو گھوڑا کے الممسک عن السیر، جو گھوڑا چلنے سے رک چکا ہے، چلتے چلتے رک گیا ہے، چل نہیں رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صائم، اس کو کہتے ہیں صائم۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ گھوڑا اب چل نہیں پا رہا ہے، وہ رک چکا ہے۔ ایک گھوڑا چارہ چرتے چرتے رک چکا ہے، کھانے سے رک چکا ہے، یعنی الفرس الممسک عن العلف، چارہ کھاتے کھاتے وہ اس سے رک چکا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ فرس صائم، صائمون۔ تو یہ الصوم کا لغوی معنی ہے۔ ایک انسان گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے سے رک چکا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ صائم۔ کیوں؟ الامساک، رک جانا اور اپنے آپ کو روک لینا، الامساک وہ معنی اس کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ مریم میں بیان فرمایا، مریم علیہ السلام سے متعلق، انی نذرت للرحمن صوما، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نظر مان لی ہے۔ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ روزے کی، صوم کی۔ صوم روزہ کا ترجمہ وہاں پر درست نہیں ہے، صوم کی نیت انہوں نے کر لی، لیکن وہ الصوم کے کیا معنی ہے اس میں؟ الامساک عن الفعل، لیکن کس فعل سے، کس کام سے؟ الامساک عن الکلام، بات سے، کہ فلن اکلم اليوم انسیہ، میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گی۔ تو صوم کس سے تھا؟ صوم ان کا، وہ امساک کس سے تھا ان کا؟ بات کرنے سے۔ تو الامساک جو ابھی بارہا لفظ آ رہا ہے کہ الصوم کے معنی کیا؟ الامساک، الصوم کے معنی کیا؟ الامساک، بارہا جو میں بتا رہا ہوں۔ تو الامساک عربی زبان میں کہتے ہیں
یعنی الامساک کے کئی معنی آتے ہیں. الامساک کا معنی آتا ہے الاعتصام، الاعتصام بھی، حبس الشیء، کسی چیز کو روک دینا، کسی چیز کو روک کر کے رکھنا، حبس الشیء والاعتصام بھی، کسی چیز کو روک کر کے رکھنا. اخذ الشیء وقبضہ، کسی چیز کو اپنے قبضے میں لینا، کسی چیز کو تھام کے رکھنا، یعنی اس کے اندر روکنا، منع کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں الامساک کے اندر. تو لغوی اعتبار سے عربی زبان میں، لغت میں الصوم جب کہتے ہیں تو کیا معنی اس کا؟ یعنی الامساک، یعنی امساک الرجل عن مطعمہ ومشربہ وبکل ما منعہ، یعنی انسان کا کھانے سے، پینے سے اور ہر اس چیز سے جسے اسے روکا جاتا ہے، رک جانا الصوم کہلاتا ہے لغت میں. حتیٰ کہ الصوم عن النکاح، الصوم عن السیر، الصوم عن الکلام، بات سے رک جانا، نکاح سے رک جانا، چلنے سے رک جانا. تو الامساک بنیادی طور پر اس کے اندر معنی آتا ہے الامساک عن الفعل. یہ تو لغت میں ہو گیا معنی اس کا. شرعی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہوگا شریعت میں؟ شرعاً، اصطلاحاً، یا شرعاً سب سے درست لفظ ہے. شرعاً کیا معنی ہوگا اس کا؟ یعنی بحیثیت ایک مسلمان، بطور تعبد جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی وہ شکل ہے الصوم، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ صرف الامساک، صرف امساک نہیں. امساک تو لغت میں اس کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، لیکن الامساک عن ماذا، کس سے روکنا، کس سے رکنا، یہ بنیادی چیز ہے. تو شرعاً اس کا معنی یہ ہوگا، جیسے کہ جو الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ ہے اس میں انہوں نے یہ معنی بتایا کہ الامساک عن المفطر علی وجہ مخصوص، کہ انسان ایک مسلمان کا اس چیز سے رک جانا جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اس کے رکنے والی جو چیز ہے اس میں فطور نہ ہے، درار نہ ہے، اسے ختم نہ کر دے. یعنی کوئی چیز ہے، ایک شرط کے ساتھ ہم اسے پورا کرنے جا رہے ہیں، جو چیز اسے خراب کر دے گی، جو چیز اسے فاسد کر دے گی، اس سے روکے رہنا مخصوص شکل میں. ایک مبہم تعریف کی انہوں نے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی جو تعریف کی ہے بہت مفصل تعریف کی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الصوم فی الشرع، شریعت میں جب ہم الصوم کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے اس کا معنی یہ بتایا کہ امساک مخصوص، امساک مخصوص فی زمن مخصوص فی شیء علی شیء مخصوص بشرائط مخصوصۃ. یہ ابن حجر نے تعریف کی اس کی. خلاصہ کلام کیا ہے اس تعریف کا؟ اس تعریف کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ الامساک عن الطعام والشراب والوقاع بنیت خالصۃ للہ عز وجل فی جمیع النہار، یعنی کھانے سے، پینے سے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر رکنا، اللہ رب العالمین سے اجر لینے کی امید پر رکنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر رکنا. ایک آدمی کھائے پیے بغیر بھی صبح سے شام تک رک سکتا ہے نا. ایک آدمی اپنی بیوی سے ایسی بھی تو دور رہ سکتا ہے نا. نہیں، بنیت خالصۃ للہ عز وجل، نیتاً ارادتاً، اللہ کی خوشنودی کے لیے بطور عبادت کے رکنا، رکنے کو عبادت سمجھنا، یہ جذبات ہونے چاہیے. فی جمیع النہار، النہار جو جہاں سے جہاں تک اس کی میعاد ہے اس وقت تک رکنا. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم اتموا الصیام الی اللیل، الی اللیل یعنی انتہا، کہاں ہے؟ رات کے شروع ہونے تک، یعنی دن کے ختم ہونے تک. اچھا، یہ تو اس کی اصطلاحی تعریف ہو گئی. آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو، ایک زائد چیز، کہ یہ جو فعل ہے نا صام یصوم، یہ جو فعل ہے ثلاثی مجرد، اس کا جو مصدر آتا ہے عموماً فعلن. عام طور پر ثلاثی مجرد کا مصدر کیا آتا ہے؟
فعلن کے وزن پر آتا نا، ضرب سمع. تو یہ جو فعل ہے صام یصوم، اس کے دو مصدر آتے ہیں، ایک صومن ایک صیامن. بات واضح ہوگی آپ کو. مثلاً آپ دیکھو قال یقول قولا وقیالا ایسے آتا ہے نہیں. قال یقول قولا، قام یقوم قیاما، قومن آئے گا نہیں آئے گا. لیکن اس کے اندر کی وسعت دیکھو آپ، صام یصوم صوما وصیاما، یعنی اس کی وسعت دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں طرح کے مصدر آتے ہیں. جیسے ضوء، ضاد واو اور حمزہ، ضوء، الضوء روشنی کو بولتے ہیں نا الضوء، اس کی بھی ایسی دو مصدر آتے ہیں، ضوء ضیاء. عاذ کے معنی دیکھو آپ، اعوذ عیاذ. تو بالکل ویسی ہی صوم صیام. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں الصوم تو کیا ہے وہ؟ الصوم ہے، الصیام ہے. درست زیادہ الفاظ زیادہ معانی کس میں آتے ہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں، الصوم اور الصیام میں؟ شارحین حدیث جو بڑی تعداد میں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ الصوم بمعنی صیام، الصیام بمعنی صوم، کہ صوم اور صیام دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی معنی میں ہیں. بات میری واضح ہوگی آپ کو. لیکن کچھ اہل علم، خاص کر البلاغیون جنہیں ہم کہتے ہیں اہل البلاغہ، وہ چونکہ عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ترادف نہیں ہے، عربی زبان میں ترادف نہیں ہے، یعنی کوئی لفظ کسی اور لفظ کی جگہ مکمل ہو بہو نہیں لے گا، کچھ تو فرق ہے اس میں، اور ایک حرف کی زیادتی معنی کی زیادتی بھی ہوتی ہے اس میں. تو صوم میں جو معنی ہوگا یقیناً اس کی جگہ میں الصیام یہ لفظ نہیں لے گا. کیسے؟ مثلا اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو الصوم اس کی جگہ لے لے گا کیا؟ نہیں لے گا. یہ مقصود وہاں پر کہنے کا. سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ انی نذرت للرحمن صوما، صومن کی جگہ صیامن لے لے گا، وہ لفظ لے سکتا ہے کیا؟ نہیں لے گا. تو یہ یہاں بات آتی ہے بات کہ جو ہے وہ لفظ اس کی جگہ اسی جگہ ہوگی. تو صوم اور صیام میں فرق ہے کیا؟ تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ صوم اور صیام میں فرق اس طرح سے ہے. ایک بہت ہی دقیق بات بتائی جاتی ہے. حالانکہ آپ دیکھو احادیث میں، قرآن کی اگر بات کرتے ہیں قرآن کی، تو قرآن میں بطور عبادت، کس کی؟ بطور عبادت جیسے الصلاۃ الزکاۃ ہے، ویسے بطور عبادت روزے کے لیے صوم کا لفظ نہیں آیا ہے، بطور عبادت الصیام ہی کا لفظ آیا ہے. البتہ حدیث میں الصیام الصوم دو بھی، اور اللہ کے رسول افصح اللسان علیہ الصلوۃ والسلام، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ نے جو بھی کہا وہی کی روشنی میں کہا. احادیث میں الصوم اور الصیام دونوں ہیں، لیکن قرآن میں بطور عبادت جو اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح، وہ الصیام ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایک فرق یہ بتایا جاتا ہے واللہ اعلم کہ الصیام یعنی صام یصوم صومن و صیامن، ثلاثی مجرد کا جب مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے نا، فعال کے وزن پر، کس وزن پر؟ فعال کے وزن پر. جیسے میں نے کہا ضیاء، فعال کے وزن پر جب آتا ہے قام یقوم قیاما، تو فعال کے وزن پر جب مصدر آتا ہے تو اس میں یعنی باب مفاعلہ کی خاصیتیں داخل ہوتی ہیں. کس کی؟ جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ، قتال، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فعال ان کے وزن پر. تو فعال جو مصدر ہے نا، تو اس کی جب مصدر آتا ہے فعال ثلاثی مجرد کا، تو اس میں باب مفاعلہ کی معانی آتی ہیں اس کے اندر، جس میں مشارکت، مجاہدہ، یعنی ایک پہلو نہیں ہوتا اس میں. باب مفاعلہ میں ایک پہلو ہوتا ہے، کئی پہلو آ جاتے ہیں. باب مفاعلہ کی خاصیت ہے نا وہ. تو جس فعل کا مصدر ثلاثی مجرد میں فعال کے وزن پر ہو تو اس میں یعنی متعدد جہتوں سے کام کیا جائے گا، وہ معانی ہر طرح سے آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو الصیام جب کہتے ہیں تو وہ اس میں بطور عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں اس میں. جیسے روزے کے انواع ہیں، فرض روزے الگ ہیں، نفل روزے الگ ہیں، پھر فرض روزے میں بھی کفارے کا روزہ الگ ہے، اس کا روزہ الگ ہے، اور رمضان کے روزے الگ ہیں، نظر کا روزہ الگ ہے، روزوں کی شکلیں جو الگ الگ طرح کی ہیں، پھر اس کی مسائل جدا جدا ہیں، پھر جو ہے اس کے اندر کے فوائد بہت ہیں. یہ تنوع بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اہل عرب اس گہرائی سے واقف تھے
کہ الصیام کہہ کر کہ وہ اس کی وسعت بتائی جا رہی ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو الصیام میں الصوم داخل ہے. الصوم اپنی پورے معانی کے ساتھ الصیام میں داخل ہے. الصیام مزید وسیع لفظ ہے یہ، واللہ اعلم. اور بھی فروق بتائے جاتے ہیں لیکن ایک واضح فرق ہے یہ. بہرحال آپ دیکھو کتب ستہ کی اگر ہم سامنے بات کرتے ہیں کتب ستہ کی، آپ دیکھو صحیح بخاری، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد، ان 3 کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ کتاب الصوم کتاب الصوم کتاب الصوم. صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ماجہ اٹھا کے دیکھیں کتاب الصیام کتاب الصیام کتاب الصیام. اس میں الصوم ہے، اس میں الصیام ہے. البتہ ابن حجر نے ایک بات یہ کہی رحمہ اللہ کہ جو صحیح بخاری میں کتاب الصوم ہے نا، ابن حجر نے لکھا کہ صحیح بخاری کے جتنے بھی نسخے ہیں اکثر نسخوں میں کتاب الصوم ہی ہیں، سوائے ایک نسخے میں جو ابراہیم ابن معقل ابو اسحاق النصفی ہیں، 295 ہجری سے وفات ہے ان کا جو نسخہ ہے صحیح بخاری کا، اس میں کتاب الصیام ہے، ایسا لکھا انہوں نے، واللہ اعلم. تو یہ الصوم اور الصیام کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ الصوم کا کیا معنی ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق دیگر باتیں ہم آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.